اذان محترم ماہ مبارک رمضان اور ایام شہادت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اسی سلسلے میں ایک اور مجلس کی خدا نے آپ مومنین کے درمیان میں توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ چند دن ہیں اور مولا کائنات کی زندگی سے اگر کچھ سیرت ان کی بیان کی جائے اور کچھ زاویے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امامت جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم اللہ ہی نے انسانیت کی بقا کے لیے انسان کو دیا ہے۔ انسان نے بہت سارے لاز بنائے، اتنے عرصے سے انسان ظاہر دنیا میں ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد ڈیفرنٹ سسٹم بنائے، خود انسان نے بنائے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو فائدہ دے سکے۔ لیکن جتنے بھی سسٹم انسان نے پچھلے کچھ جو ہے وہ دہائیوں میں، آپ کہہ لیں 100-200 سالوں کے اندر بنائے، وہ انسان کے سارے سسٹم کولیپس ہو گئے۔ جتنے بھی سسٹم تھے آپ کے سامنے، جو مشہور جو سسٹم تھے جس میں سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، اور یہ سب سسٹم جتنے بھی تھے، یہ سسٹم انسان کو بقا نہ دے سکے۔ آپ کے سامنے دنیا کا اکانومیکل سسٹم کس حالت میں ہے اس ٹائم۔ کمیونزم سسٹم جو تھا وہ رشیا کا، وہ بھی آپ کے سامنے ختم ہو گیا، رشیا ختم ہو گیا جو بڑے تھا، خیر اب تو صرف ایک رہ گیا۔ تو اسی طرح انسان جو ہے وہ، اس کو اللہ نے صلاحیت ضرور دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن انسان اپنے نفع اور اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے۔ جو گروہ سسٹم بناتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، وہ دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جو ہے وہ فائدہ، یعنی اگر ایک کوئی سسٹم اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو وہ دوسروں کو، اس کو نہیں دیکھتا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، مر رہے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے دنیا میں کتنے ملک جو ہیں وہ ان ممالک کی ساری جو دولت کو جمع کر کر اور لوگوں کو غریب کرنا، کتنا فقر ہے دنیا کے اندر، کتنی بھوک ہے دنیا کے اندر، کتنا پاورٹی لائن سے نیچے لوگ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے ملکوں میں آپ چلے جائیں، آپ کے سامنے ابھی ویسٹ کا سسٹم دیکھ لیں، ابھی کتنا لوگ کتنا کرتے تھے، بھی آپ کے سامنے انرجی کرائسس ہیں، سوشل کرائسس ہے، میڈیکل کرائسس ہیں دنیا کے اندر۔ ابھی آپ دیکھیں سسٹم سنبھال نہیں پا رہی پبلک، کولیپس ہو رہی ہے، ہر جگہ مشکلات کے اندر ہے۔ اور ابھی جو حالات ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ خود غرضی اور اپنی خواہشات اور ہٹ دھرمی نے کتنے ملکوں کو اس ٹائم اس کی اکانومی کو فلج کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کے اپنے کام ہوں گے، آپ کی فیملی کے لوگ ادھر ادھر دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسی دنیا ہے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے؟ تو اللہ کہے گا نہیں، سسٹم میں نے تمہیں دیا تھا، سسٹم میں نے تمہیں دیا ہے، تم میرے سسٹم پہ عمل کرو، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن جب تم اپنی خواہشات کی اطاعت کرو گے تو یہی ہوگا جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو نیڈ ہے، یعنی آپ کو جب تک احساس نہیں ہوگا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، تب تک آپ اس کی کوشش نہیں کرتے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے، انسان کوشش کرتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، کوشش، ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہے، مطلب آپ کو ٹریولنگ کے لیے جو بھی سواری چاہیے، گاڑی چاہیے، بائک چاہیے، جہاں پانی پہ جا سکتے ہیں آپ، انسان نے پانی کی کشتیاں بنا دی، جہاں انسان جا سکتا تھا انسان نے جہاز بنا دیے۔ تو ضرورت کا احساس کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ضرورت محسوس انسان نہیں کرے کہ ایک کوئی ایسا سسٹم ہو جو انسان کو اس دنیا میں بھی نجات دے اور آخرت میں بھی نجات دے، کیونکہ اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائے تو قیامت میں بھی انسان سعادت پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے پروفٹ کے بعد، آخری نبی کے بعد یہ سسٹم دیا، امامت کا۔ یہ سسٹم ہے، اور یہ سسٹم چلتا آیا، اور پھر اس کے مقابلے میں انسان کا دشمن جو ہے وہ بھی اپنے سسٹم کو ڈپلوائے کرتا ہے۔ اور جب اس نے دیکھ لیا کہ پوری، کل جب میں نے جتنی آپ کے درمیان میں گفتگو کی کہ ہر جگہ مقابلے میں جو آیا، اور مولا کائنات کے مقابلے میں جو بھی آیا، جب
جب دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ میرے ہر کام کے مقابلے میں اللہ کا سسٹم آ رہا ہے. امام علی علیہ السلام صرف ایک شخصیت نہیں ہے, کسی فرقے کے امام نہیں ہے, امام علی اللہ کا سسٹم ہے. جب دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ یہی سسٹم میرے مقابلے میں آ رہا ہے تو میں کیا کروں, تو کہا پھر اندر سے گھس جاؤ. پھر انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر لی اور اسلام کے اندر پینیٹریٹ کیا. کیا پینیٹریٹ کیا کہ رسول خدا کے جانے کے 50 سال 50 ایئرز, صرف 50 سال کچھ نہیں ہوتے, 50 سال کے اندر یزید جیسا شخص منبر رسول پر آ گیا. دشمن کا کام تھا, دشمن نے کہا یہ اس کا آخری کارڈ تھا, یہ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا آخری کارڈ کھیلا تھا. سامنے سے لڑ لیا, کفار سے جنگیں کروا دیں, جو ہے وہ خیبر کروا لیا یہودیوں کے ساتھ, سب جو کر سکتا تھا کرا لیا اس نے. اس نے کیا کہ اس نے بولا یہ اس کا آخری کارڈ تھا کہ اسلام ہی کے اندر آ کر اسلام کا مقابلہ کیا جائے. جیسے آج آپ کے سامنے بہت سارے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے چہرے مسلمان کہاں ہیں, یہ سب آپ کے سامنے جو اسلام کا پرچم لیے, یہ آسان ہے, سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا, ہاں مسلمان ہے, مسلمان ہے. ابھی آپ کا نیبرز آپ کو چاکلیٹ دینے آئے تو آپ برا تھوڑی مانو گے, لیکن اسی چاکلیٹ میں زہر ہو پھر کیا کرو گے. یہی کیا گیا اسلام کے ساتھ, مسلمان مسلمان اور سب مسلمان. آج بھی مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں, مطلب سب مسلمان تھے, وہ بھی مسلمان تھے, یہ بھی مسلمان تھے. وہ عقل نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یا علی حق پر ہے یا پھر علی کے مقابلے میں کوئی حق پر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں اجتہادی غلطی ہے, فلانا کام ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور یہی دھوکہ آج مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر لے آیا. یہی دھوکہ کہ سسٹم کو نہیں سمجھا, اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں. یزید جب آ کر بیٹھا تو کیا کہتا ہے, کوئی وحی نہیں تھی, سب ڈھونگ تھا, اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام. اور مسلمان کیا کرے, خاموش. کتنی بڑی اسٹیٹ تھی مسلمانوں کی, کتنا دور دور تک بارڈر تک اسلام تھا. تو پھر کون بچاتا اسلام کو, کون بچاتا؟ کوئی. اتنے مسلمانوں میں سے کسی سے یزید کو خطرہ نہیں تھا, کسی سے نہیں تھا. یزید نے جو بھیجا بھی کہ مجھے 3 لوگوں کی بیعت ضرور چاہیے, 2 اور تھے وہ تو لیفٹ رائٹ ہو گئے, لیکن امام حسین, اور اس لیے نہیں کہا تھا کہ اگر بیعت نہیں کرے تو سر کو جدا کر دینا. وہ یہ آپ کے سامنے جب مدینہ, کیوں؟ یزید کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک شخص پورے کائنات کو پلٹ سکتا ہے, ایک شخص. کیونکہ یہ ایک شخص نہیں ہے, یہ اللہ کا سسٹم ہے. وہی سسٹم تھا, ولایت کا سسٹم. اور پھر وہی ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں جی امام حسین, ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں تاریخ میں, امام حسین یہاں چلے جاتے ہیں, امام حسین وہاں چلے جاتے. اچھا امام حسین مدینہ میں رہتے, امام حسین کو کیا مسئلہ؟ امام حسین مدینہ میں رہتے, کوئی پرابلم تھی؟ مسجد نبوی جاتے, اپنے رسول خدا کے نانے کی زیارت کرتے, نماز پڑھتے. کیا یزید کو مسئلہ تھا؟ یزید جانتا تھا یہی شخص ہے, یہ اللہ کا بندہ, یہ اللہ کا نمائندہ. اور اس کو دشمن پہچانتا ہے. بعض اوقات دوست نہیں پہچانتے, اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حق کو پہچاننا ہے نا تو باطل کے ذریعے سے پہچانو کون دشمن ہوا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو تو نارمل زندگی گزارنے کی عادت ہے, نماز پڑھیں, ثواب کمائیں, زیارت کریں, ہمیں کیا, بس مولانا صاحب یہی زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی اگر اللہ کا ولی تنہا کربلا میں ہے تو آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. مگر آپ نے حدیث نہیں سنی, امام جعفر صادق علیہ السلام کی درود بھیجتے محمد اللہم صلی علی محمد. امام کیا فرماتے ہیں کہ ساری زندگی انسان روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ساری رات کھڑا ہو کر عبادت کرے. اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں.
یار سسٹم ہے یہ. اس سسٹم کے بغیر آپ کی عبادت بھی پرواز نہیں کرنے والی. سسٹم ہے قیامت میں یہ سارا یہی سسٹم چلا جانا. تو یہ بہت ضروری ہے جان محترم کہ ہم اس اینگل سے اپنے مذہب کو دیکھیں کہ یہ سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم کتنا اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں اور کتنا ہم اس سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں. امام کا ظہور ہوگا کیا ہوگا, امام کا ظہور ہوگا کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ امام کا ظہور ہوگا مٹھائی تھوڑی بٹے گی, امام کا ظہور ہوگا مشکلات آئیں گی, سختیاں ہوں گی جو آ رہی ہیں ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر. تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ کر سکیں؟ بہت ضروری ہے جان محترم کہ آج کے سینیریو کے اندر آپ دیکھ لیں, دشمن کو یہی مسئلہ ہے. دشمن کو کسی مذہب سے مسئلہ نہیں ہے. کرسچن سنڈے کا اسلام, سنڈے کا مذہب, بس ریلیکس, کوئی ٹینشن نہیں ہے, نہ امر بالمعروف ہے نہ نہی از منکر ہے, کچھ نہیں. باقی مسلمان آپ کے سامنے ہیں سارے, کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, کسی کو ہر کسی کا اپنا سیٹ اپ چل رہا ہے. مشکل کس سے انہیں؟ صرف ایک سے ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹم ہے. ان کے ایک کو مارو 10 کھڑے ہوتے ہیں, یہ ڈرتے نہیں ہیں. اور ان کے امید پائی جاتی ہے کس کی؟ کہ ان کا اصل غیبت کے پردے میں ہے. یہ ان کو موٹیویٹ, یہ آئیڈیالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. اسی آئیڈیالوجی سے ڈرتے ہیں. آج آپ کے سامنے انہوں نے وہی کیلکولیشن کی جو یزید نے کیلکولیشن کی. یزید نے کیا بولا؟ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیں گے, ختم کر دیں گے, یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. اسے کیا پتا؟ اللہ اسی سسٹم کو لے کے چلے گا, اسی کے ذریعے سے کائنات کو پلٹے گا. حسینیت ہی کے ذریعے سے ہر وقت کے یزید کے نقاب کو کھینچتا رہے گا. امام حسین نے کربلا میں ایسا ڈیزائن کیا کہ صرف 6 مہینے کے بچے نے وقت کے یزید کے منہ سے نقاب کھینچ ڈالا. 6 مہینے کے بچے, باقی تو اپنی جگہ بس رہا. اور یہ سسٹم چلتا رہا. آج بھی یہی کیلکولیشن کی کہ سید علی خامنائی کو ختم کر دیں گے تو سسٹم رجیم چینج ہو جائے گی. رجیم کیا چینج ہوتی؟ نعرہ بھی چینج نہیں ہوا. وہ رہبر خامنائی پہلے بھی تھا, رہبر خامنائی ابھی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے کل جو ہے وہ مجلس خبرگان نے سید مجتبی حسینی خامنائی کو سپریم لیڈر بنا دیا. ظاہر ہوتا ہوں ایک اتنے دنوں میں سے ڈپریشن چل رہی تھی, کل ایک بڑی ہوپ پیدا ہوئی, امید پیدا ہوئی. یہی سسٹم ہے, یہ مرنے نہیں دیتا, یہ زندہ رکھتا ہے. اور یہی زندگی امام تک لے کے جائے گی, یہی پرچم امام زمانہ تک جائے گا. ہم سب کو بہرحال اپنی ڈیوٹی دینی ہے, اور یہی ڈیوٹی دے ہم بے شک مرتے رہیں, کٹتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک ہم پتھر بن جائیں راستے کے اور لوگ ہمارے اوپر سے چڑھتے ہوئے امام زمانہ تک چلے جائیں. اپنے آپ کو انسان ایسا تیار کرے. یہ دور ایسا ہی ہے کہ ہم افسوس نہ کریں کہ ہم نے سید علی کو پہچانا نہیں تھا. یہ نہ ہو کہ پھر ہم ابھی بھی سید مجتبیٰ کو نہ پہچانے اور پھر بعد میں بیٹھ کے گریہ کریں اور روئیں. جان محترم, وقت یہی ہے کہ اپنے وقت کے علماء کو پہچانے, اپنے لیڈر کو پہچانے اور آگے کی طرف بڑھیں. اب یہ کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. میں آج کے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کی کچھ احادیث لے کر آیا تھا کہ ہم مولا کو تو مانتے ہیں مگر مولا کی ماننا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہوں. درود بھیج دیں محمد والے محمد. امام علی علیہ السلام, کیونکہ دیکھیں ہر چیز امپورٹنٹ بہت ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. امام اسٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے, انٹرنل جو انسان کے اندر اسٹرکچر. ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک کسی بھی فارم کو ڈیزائن کرتا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے نا پھر وہ اپلائی ہوتی ہیں. اسی طرح امام جو ہے وہ انسان کے انٹرنل اسٹرکچر کو ڈیزائن کرتا ہے. یہی ڈیزائن ہوا شخص پھر دنیا میں اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. ہمیں ایک اچھے معاشرے کی ضرورت ہے, ایک اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے. مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اتنے اسپیکٹس ہیں, اتنے اینگل ہیں کہ ہم اس میں سے اپنی زندگی کے لیے ریفلیکشنز
دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو اگر چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند ہو، یعنی کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو، تو اسے جو ہے وہ 7 کاموں کو مخفی رکھنا چاہیے، یعنی 7 چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے اسے۔ کون سی چیزیں امام فرماتے ہیں؟ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ فقیر کے سامنے، یعنی جو فقیر ہے، جو پور ہے، اس کے سامنے اپنے مال کو چھپانا۔ مثال کے طور پر انسان ہر طرح کے لوگوں سے معاشرے میں ملتا ہے، سوسائٹی میں ملتا ہے، کمیونٹی میں ملتا ہے، تو اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، تو اس کے سامنے آپ ذکر نہیں کریں اگر آپ سعادت پہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے اندر یہ پیدا ہوگی، کیوریوسٹی ہوگی کہ وہ تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، نہ کریں۔ ہر جگہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ یہ پہلی چیز ہے کہ امام کہتے ہیں اپنے مال کو، اپنے مال کی گفتگو کو، چیزوں کو فقیر کے سامنے چھپاؤ۔ یعنی میرا جو ہے وہ اتنا ہو گیا، میرا فلانے اتنے کنٹینر نکل گیا، وہ فقیر کے آگے، اس کو بیچارے کو کیا پتا اس کے بارے میں، تو اس کے آگے چھپاؤ۔ دوسری چیز، بیمار کے آگے اپنی سلامتی چھپاؤ۔ بیمار ہے، ظاہر ہے لوگ دنیا مریض ہوتے ہیں، ہر شخص بہرحال مریض ہوتا ہے۔ آپ کسی مریض سے ملیں، اب آپ اس کے سامنے بولیں نہیں میں تو بڑا فٹ ہوں، میں نے ابھی سارے ٹیسٹ کروائے تھے، میں تو ایسا ہے، میں تو ویسا ہے، نہیں ہے، وہ مریض ہے اس ٹائم۔ آپ اس کو دلاسا دو، آپ اس کا خیال رکھو، آپ اس کو موٹیویٹ کرو۔ اپنی سلامتی مریض کے سامنے، بیمار کے سامنے چھپاؤ۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ جو ناتوان ہے، مطلب پاور نہیں ہے اس کے پاس، اس کے سامنے اپنی قدرت کو چھپاؤ۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں تو فلانا کر سکتا ہوں، میں ہوتا ہے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگ بہت کچھ، ایک آدمی ناتوان ہے، اس کے سامنے کم از کم ایسی گفتگو نہیں کرو۔ جو آدمی امام فرماتے ہیں غصے میں ہو، کسی بھی غصے کی حالت میں ہے، اس کو کسی بھی چیز کا غصہ ہو سکتا ہے، اس کے سامنے اپنی خوشحالی چھپاؤ، خوش ہونا چھپاؤ۔ ایک آدمی غصے کے اندر ہے، کسی بھی چیز پہ غصے پہ، شاید کام کی وجہ سے ہے، شاید سائیکولوجیکل پریشر ہے، یا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی چیز کے سامنے، اب آپ اس کے سامنے ہنس رہے ہو، بچہ تھوڑا سا غصے میں، آپ اس کے سامنے ہنسو تو بچہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، ان کو کیا ہو گیا، میں پریشان ہوں، غصے میں ہو گیا، ہنس رہے۔ تو امام فرماتے ہیں غصے دار کے سامنے اپنی خوشحالی کو چھپاؤ۔ زندان جو قید کے اندر ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنی آزادی کے جلوے مت دکھاؤ۔ بھائی امام دیکھیں، سعادت پہ جانے کے لیے شاید ہم ان چیزوں کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ نے میں سے بہتر ہے، آپ نے سب سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نہیں آپ سوچیں کہ امام اگر ہمیں نہ بتائیں تو ہم اس ایسپیکٹ سے زندگی کو کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں چھٹی چیز کہ جس بے اولاد ہے کوئی شخص، اور معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بچے کی تعریف مت کرو۔ ظاہر ہے اس بندے کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ چلو میرا بھی اولاد ہوتی۔ 7ویں چیز امام فرماتے ہیں کہ یتیم کے آگے ماں باپ کی گفتگو مت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی یہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اگر انسان اس طریقے سے سوچے تو کتنے لوگوں کے لیے انسان بہتری کر سکتا ہے۔ ایک سوسائٹی فارمیشن ایسی چاہیے۔ امام جب کسی سوسائٹی کے لیے کوئی کام کرو تو آپ دیکھیں کہ انسان ایسی ہے۔ امام، اگر آپ امام کو دیکھیں، امام خود دیکھیں کیسے، راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، بہت مریض تھا، بہت تھا، لیکن اذان کا وقت آیا، جمعے کا دن تھا، مجھے بخار تھا، ٹیمپریچر تھا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینچ کے کہ میں چلو کسی طریقے سے مسجد کوفہ پہنچ جاؤں تاکہ میں امام کو دیکھ لوں، اور حالت میری اتنی تھی کہ میں بس بڑی مشکل سے بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے نماز پڑھائی، سب کیا، اور میں اس حالت میں تھا کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، میں ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ امام میرے پاس سے گزرے تو امام نے جب میری کرب کی حالت کو دیکھا تو امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں شدید مریض ہوں، لیکن بہرحال آپ کی محبت میں جو ہے وہ، تو امام فرماتے ہیں کہ جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ تم ہمیں یاد کرتے ہو تو ہم تمہیں یاد نہیں کرتے۔
جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمیں یاد کرتے ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس شخص نے سوال پوچھا مولا کیا صرف یہی جو لوگ آپ کی حکومت میں رہتے ہیں؟ کہا نہیں، یہاں پہ نہیں، شرق اور غرب عالم میں جہاں بھی ہمارا چاہنے والا ہمیں یاد کرتا ہے ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے. امام ایسے کہتے ہیں، امام یہی ہے. ہم امام کو سمجھنے کی کوشش ہے. امام کوئی عام آدمی نہیں ہے. امام آپ دیکھیں کہ امام کسی بھی جگہ پر ہو، کوئی بھی شخص ہو. مشہور واقعہ ہے ایک امام کا، چھٹے امام کا چاہنے والا شخص امام کی خدمت میں آیا، مولا کی خدمت میں آیا. مولا نے پوچھا اچھا اور کیسے؟ مولا نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا اچھا ہے مگر آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. احتیاط یعنی تھوڑا ڈاؤٹ میں ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا آپ امام ہیں کہ نہیں. یہ تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے کہ. تو امام نے کہا اپنے بھائی سے کہنا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی جب سفر میں فلانے درخت کے نیچے. اب اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا، چلا گیا بھائی کے پاس گیا. بھائی سے پوچھا میں امام کی خدمت میں گیا تھا، امام نے تمہارا پوچھا تو میں نے بتایا آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو کہا امام نے کہا اس نے فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پیل ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور شخص تھا، تاجر تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی اور مجھے جو ہے وہ غلط شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے جو ہے وہ اکیلا تھا اور میں غلط فعل کو انجام دیا. مگر کہا اس وقت کوئی تھا نہیں. امام ایسے ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، روایات کہتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہرحال امام ہے، امام کا علم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں آئیں گے، امام بارگاہ میں آئیں گے، زیارت پہ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہی فرق ہے باقی فرقوں کے اماموں میں اور ہمارے امام میں. ہمارا امام کائنات کا امام ہے، ہمارا امام کائنات کا قلب ہے. قلب اگر کوئی چیز دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے ہے. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے امام سے عزیزان محترم کتنے کنیکٹ ہیں. مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ امام کس طریقے سے امام کی زندگی ہے. امام کمبر ہے امام کے ساتھ، امام کا صحابی بھی ہے، غلام بھی ہے، امام کے ساتھ ہے. اور امام نے دیکھا کہ ایک گھر میں یتیم بچے ہیں اور مشکل میں ہیں. امام فوراً گئے. امام نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آٹا جو تھا اس کو لیا اور گندم کو اس کو لے کر خود اٹھا کر لے کر گئے. خود اٹھا. صحابی نے کہا مولا مجھے دے دے. کہا نہیں میں خود لے کے جاؤں گا. لے کے گئے خود. روایت کہتی ہے امام نے خود روٹی بنا کر دیے، بچوں کو کھلایا، پھر بچوں کے ساتھ وقت گزارا، پھر چلے گئے. وہ شخص نے پوچھا مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے خود کام کیا، کہ چلیں آپ چاہتے تھے کہ آپ نے خود کیا، مگر آپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کو ہنسایا، مطلب ان کے ساتھ سب کچھ کیا، ایکٹیویٹی مطلب ان کے ساتھ وقت گزارا. یہ کیوں کیا؟ کہا دیکھو جب میں ان کے گھر گیا تھا ایک تو وہ بھوکے تھے اور دوسرا وہ غم زدہ تھے. میں نے روٹی سے ان کی بھوک تو مٹا دی مگر ان کے غم کو دور کرنے کے لیے مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا تھا. تو انسان امام کی سیرت کو دیکھیں، آپ امام ہیں. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم باقی تو چھوڑ دیں لوگ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ نہیں گزارتے. کیا واقعاً ہم اپنے اولاد کے ساتھ، آپ جتنے بڑے آدمی ہو جائیں اپنی اولاد کے لیے تو آپ باپ ہی ہیں نا، اس کے لیے تو کیا واقعاً آپ ان کے ساتھ وقت گزار. رسول خدا جیسی شخصیت جو ہے وہ امام حسن امام حسین کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے لے کے جا رہی ہے. آج کل کوئی باپ اپنے کندھوں میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ آج تو نماز پڑھ رہے ہوں، بچہ آ جاتا ہوگا تو بھاٹو اٹھو، بھاگو بھاگو یہاں سے، نماز خراب ہو رہی ہے. جبکہ وہاں بچے امام رسول خدا کی پیٹھ پہ آگے بیٹھ گئے تو سجدے تو لانی کر دیے. ہاں فرق ہے.
وہاں بچے گھر میں آتے ہیں، حدیث قدسی ہم پڑھتے ہیں، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ سیرت اپنے اندر ایجاد کرنا ضروری ہے، معاشرہ سازی ضروری ہے. آپ اگر ایک گھر کو صحیح مینیج نہیں کر پائیں گے تو آپ سوسائٹی کو کیسے مینیج کریں گے؟ آپ اگر ایک گھر کو امام زمانہ کے لیے تیار نہیں کر سکتے تو آپ معاشرے کو، کمیونٹی کو امام زمانہ کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ آپ کدھر دعوت دیں گے؟ آپ بولیں امام زمانہ آ جائیے، آج کہاں امام کہاں ہیں؟ کہاں بلائیں گے امام زمانہ کو؟ آپ بولیں نہیں ہم اپنے پاس امام کو بلاتے ہیں. تو کیا ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنی کمیونٹی کو ایسا کیا ہے کہ ہم اپنے امام کو دعوت دیں مولا ادھر آ جائیں؟ جیسے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے امام کو کہ مولا ادھر آ جائیں، مولا ادھر آ جائیں، مولا ہم تیار ہیں، مولا ہم تیار ہیں. لیکن کیا واقعا ہم پریکٹیکلی تیار ہیں کہ نہیں؟ اسی سلسلے میں بہرحال امام کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے، اور یہ بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے اور کنٹینیو بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم بہت عمل کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ کامن کوشچن ہے نا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن یہ پڑھا، 40 دن وہ پڑھ لیا، فلانا زیارت پڑھ لی، فلانا عمل کر لیا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں اوور آل حدیث کی روشنی میں دعا قبول نہ ہونے کی دو آپشن ہے. ایک یہ کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ہو گئی، جو آپ نے مانگا ہو گئی، بات ہی ختم. دوسری قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس سے کچھ بہتر رکھا ہوا ہے. اگر ابھی یہ نہیں دے رہا تو اس سے بہتر ہی دے گا، کیونکہ وہ خالق ہے. لیکن امام علی علیہ السلام سے جب ایک شخص نے سوال پوچھا کہ مولا خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، تو پھر مولا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام فرماتے ہیں کیونکہ تمہارا دل جو ہے 8 خیانتوں کو کرتا ہے. آپ اس کو توجہ دیجیے گا کہ ہم کہاں خود کھڑے ہیں. خدا نخواستہ اس کو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ایسے ہیں، میں اپنے لیے ان ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ 8 خیانت جو ہے انسان اپنے دل سے کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے. پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ تم نے خدا کو تو پہچان لیا مگر اس کے حق کو کہ جس طرح وہ تمہارے اوپر واجب تھا تم نے ادا نہیں کیا. اس معرفت کی کمی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں اللہ کو پہچانا، اللہ ایک ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے وہ کہا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے میرے پہ توکل کرو، اللہ کہہ رہا ہے میرے سوا کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہو، میری طرف دیکھو. اتنی ساری چیزیں میں شروع کروں گا تو پورا لیکچر ہی صرف اسی میں ختم ہو جائے گا. لیکن جب عمل کر رہا ہوں عمل میرا ویسا نہیں ہے. شناخت ہے خدا کی مگر ویسا عمل نہیں. دوسری پیغمبران یعنی اللہ کے نبیوں پر تم ایمان لائے ہو مگر ان کی جو سنت ہے، ان کی جو سیرت ہے اس کے مخالف ہو. اور بس پھر تم خود دیکھ لو کہ تمہارا ایمان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے. ایمان لے کر آئے ہو تم، لیکن تم عمل ویسے نہیں کرتے جیسے رسول خدا کی سنت تھی. اب آپ خود کیلکولیٹ کریں 24 آورز میں ہماری زندگی میں سنت پیغمبر کتنی ہے. اگر آپ پرسنٹیج نکالیں کتنی پرسنٹیج ہمارے 24 آورز میں سنت پیغمبر ہے، خود کیلکولیٹ کریں ہمارا. تیسری چیز امام علی فرماتے ہیں کہ تم خدا کی کتاب قرآن کو پڑھتے ہو مگر عمل اس کے مخالف کرتے ہو. عمل اس کے مخالف ہے. قرآن ہر چیز واضح ہے، لائف سٹائل آف قرآن ہے. قرآن ابھی کیا بندہ بولے کتنی چیزیں. البتہ قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے. رمضان میں تم چلو پڑھ ہی رہے، عام دنوں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں. کلام الہی ہے جانے محترم. قیامت والے دن پروردگار کہے گا میرے بندے تم نے میری باتیں نہیں سنی. بندہ کہے گا پروردگار کہاں سنتا تیری باتیں، کدھر جاتا؟ کہا یہ کلام میرا نہیں تھا مگر. لیکن ہم تو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ بہتر ہیں سارے. آپ انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ کوئی تلاوت قرآن آ جائے تو بندہ فوراً اوپر کر دیتا ہے، وہ بے حرمتی نہ ہو جائے گی. کون سی سنیں آپ. یا دوسری طرف لوگ مطلب جنرل کوشچن ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم
تلاوت قرآن کو سنے، دل چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے پلے کریں؟ نہیں اگر چاہ رہا، کیوں نہیں چاہ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ یا مطلب تھوڑی دیر سے زیادہ ہم سنتے نہیں ہیں، کیوں؟ اندر پرابلم ہے، اندر زنگ لگا ہوا ہے، زنگ، کلام الہی اندر جا نہیں پا رہا، پرابلم ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں، دنیا جان کی خبریں سنا دو 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، یہ سن لیا، وہ سن لیا، دنیا میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 2 آیتیں نہیں سنی جاتی۔ خود انسان بہرحال یہ جگہ تفکر کرنے کی ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہو مگر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ آتش جہنم سے ڈرتے ہو مگر اپنے گناہوں کے ذریعے سے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ آتش سے خوف ہے، خوف ہے، ظاہر انسان کو خوف ہے جہنم کا، کیوں نہیں، خوف ہونا چاہیے، لیکن گناہوں کے ذریعے سے تم اپنے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ پتہ یہ حرام ہے، پتہ یہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر ہو رہا ہے۔ غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن ہوتی ہے، نگاہیں کنٹرول ہونی چاہیے مگر یہ سننا نہیں چاہیے، مگر آہستہ آہستہ انسان۔ 5ویں چیز امام فرماتے ہیں کہ بہشت جنت کی طرف تم اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہو، جنت تمہیں کھینچتی ہے اور تم خود بھی جانا چاہتے ہو، مگر تم ایسے کام انجام کرتے ہو کہ جنت تم سے دور ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے، جہنم قریب ہو رہی ہے، جنت دور ہو رہی ہے۔ 6ٹھی چیز خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو، خدا کی نعمتیں یوز کرتے ہو مگر اس کا شکر نہیں کرتے۔ ہر چیز نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں نعمت دی ہیں، زبان نعمت دی ہے، زندگی خود نعمت ہے، پانی نعمت ہے، سورج نعمت ہے، یہ سب نعمت ہے۔ ہم کتنا شکر کرتے ہیں؟ شکر الحمدللہ ہم دن میں کتنی دفعہ بولتے ہیں؟ کھانے کے بعد، سجدے کے اندر، یعنی ہر چیز کے بعد شکر کی ضرورت۔ جتنا شکر کرو کہ خدا قرآن میں کہتا ہے تم جتنا شکر کرو کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ نعمت یوز کر رہے ہیں، ابھی دنیا میں کسی چیز کا یوز کریں، بہت شکریہ آپ کا، کسی نے آپ کو کچھ دے دیا، کسی نے کوئی آپ کی ہیلپ کر دی، کوئی آپ کا کام کروا دیا، کہتے ہیں یار ساری زندگی تمہارا شکر گزار ہوں۔ جہاں ملے گا وہاں بار بار شکریہ ہو رہا ہوگا، بڑا شکریہ آپ کو، بڑا شکریہ۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے بھی تو بہت کچھ دیا بھائی، تھوڑا بہت میرا بھی شکریہ کر لو۔ نہیں ہے، حقیقتاً پریکٹیکل نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے، کرنا چاہیے، سجدے طولانی ہونے چاہیے۔ اور وہ واقعہ ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی، شخص تھا اصحاب رسول تھا، رسول خدا نے اس کو بولا کہ مطلب کوئی ایسی چیز مانگ لو جو تمہیں ہے، تمہاری ایک چیز مستجاب ہے، پوری ہو جائے گی۔ وہ بڑا گیا، اس نے سوچا میں کیا مانگوں رسول سے، آیا رسول خدا کے بعد، کہا یا رسول اللہ قیامت میں یعنی بہشت میں مجھے آپ کے برابر گھر چاہیے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ تم نے خود سوچا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بہت سوچا کہ میں کوئی دنیا کی چیز مانگوں، میں کہا تو ختم ہو جائے گی، یہیں ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا میں کوئی ثواب مانگوں، کچھ اور مانگوں، وہ بھی مطلب میں نے کہا بہترین یہ ہے کہ میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ آپ سوچیں نا، فکر دیکھیں، تفکر، سوچا ہے تو سوچنا اس لیے کہتے ہیں ضروری ہے۔ رسول خدا نے بولا کہ ٹھیک ہے، اب تم نے کیونکہ دعا مانگی ہے تو دعا مستجاب ہوگی، لیکن تم اس میں مدد کرو۔ کہا کیسے؟ کہا سجدوں کو طولانی کر کے مدد کرو، اپنی زندگی میں سجدوں کو طولانی کرو۔ ماہ مبارک رمضان ہے سر، پھر جتنی آپ کے اندر عبادت کی فیلنگ رمضان میں ہے عام دنوں میں نہیں ہوتی ہے، مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو مطلب ڈینائی کیوں کرے آدمی، ایکسیپٹ کرے کہ جو میں رمضان میں مجھے اپرچونٹی ملتی ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملتی ہے۔ مسجد میں بھی جتنی رمضان میں رونق ہوتی ہے وہ عام دنوں میں اس طرح رونق
نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، افطاری ہے، دعا ہے، افتتاح ہے. البتہ وہ الگ بات ہے، دعا افتتاح میں بیچارہ اکیلا آدمی یہاں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی سب لوگ باہر ہوتے ہیں، وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن بہرحال اپرچونٹی تو ہے، دعا تو ہے، لیکن وقت ہے، دل بھی اٹریکٹڈ ہے خدا کی طرف، مائل ہے. مانگیں. اس نے بھی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک کے بدلے 100 ہزار دے رہا ہے. ایک قرآن کی آیت پڑھو میں پورا قرآن دے رہا ہوں، ایک کھجور سے افطار کراؤ میں تمہاری جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دوں گا. سب دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، آپ بھی دے رہے ہو. اپرچونٹی ہے، ویل کریں جان محترم. گریا، امام علی علیہ السلام کی فرمان ہے غرار الحکم میں، گریا، رونا، آنسو بہانا انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، قریب کرتا ہے. انسان عام دنوں میں تو نہیں کر سکتا اتنا. یہ رونا، اس کی بارگاہ میں کانپنا، کانپے انسان. ایسا نہ ہوتا واقعاً کیسا خدا ہے جس نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے. اس سے بڑھ کر اور کرم اس کا کیا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر. وہ بہت ضروری ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر کرے. 7واں امام فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کے دشمن ہو، مگر اور تم اپنی زبان سے اس پر لعنت بھی بھیجتے ہو، شیطان پہ لعنت بھی بھیجتے ہو، مگر تم اپنے عمل سے شیطان سے دوستی کرتے ہو. تمہارا عمل ایسا ہے کہ شیطان تمہارا فرینڈ ہے، دوست ہے. زبان سے لعنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کام سارے. اور ابھی تو مسلمان ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، شیطان بھی پریشان ہے کہ میں تو رمضان میں بند تھا بھائی، یہ کدھر کر رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں انسانوں کے بعض کام آپ دیکھیں، آپ واقعاً عجیب عجیب ہے. بہت ہے کہ انسان ایسا کام نہ کر. روز محشر قرآن کی آیات ہے نا اس بات پہ کہ اس دن لوگ کہیں گے شیطان کی طرف کہ اس نے ہمیں کہا. وہ بولے گا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف وسوسے کیے تھے، کام تم نے خود کیا ہے. دوسرے کے اوپر ڈال دینا، انسان اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 8ویں اور آخری جو انسان اپنے خیانت کرتا ہے اپنے قلب سے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تو تم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہو، مگر اپنے عیبوں کو پردے میں ڈال دیتے ہو. وہ یہ غلط کرتا ہے، وہ یہ برائی ہے، ان کو تو سمجھ رکھتے ہو، لیکن اپنے جو عیب ہے، تمہارے اپنے برائی ہے، اس کو پیچھے ڈال دیتے ہو. امام فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب تم کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہو، بیسیکلی تم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہو، کیونکہ تم اپنے پردوں کو پیچھے ہوتے ہو. پھر آخر میں امام فرماتے ہیں ان سب 8 خیانتوں کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب اس حالت میں کہ جہاں تم اتنی خیانتیں کر رہے ہو، اب تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری دعا کیوں نہیں پوری ہوتی؟ دعا تمہاری کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ تم نے خود دعاؤں کے دروازوں کو بند کر لیا ہے. اس لیے آپ دعا کمیل میں امام نے تعلیم دی ہے نا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر جو میری دعاؤں کو مستجاب نہیں ہونے دیتے. آخر میں امام فرماتے ہیں کہ بس تقوی اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرو، امر بالمعروف کرو، نہی از منکر کرو، تاکہ خدا تمہاری دعا کو مستجاب کرے. اور اس ٹائم سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے. وہی والی بات ہے کہ یہ میں دعا کر رہا ہوں امام کا ظہور ہو، لیکن کیا میرا عمل میری دعا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی میں ایسے کاموں کو انجام دے رہا ہوں کہ جو مجھے کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ امام کا انتظار کر رہا ہے. میں کہوں وہ میرا مولا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مولا کہیں یہ میرا ماننے والا ہے، فرق ہے اس میں. تو اپنے آپ کو ہم اس قابل کہیں کہ امام فرمائیں یہ میرا ہے. جو امام فرماتے ہیں ہزاروں میں رہو مگر ہمارے لیے باعث سے زینت بنو. ایسا نہیں، بس یہی ہے جان محترم کہ آج کے اس دور میں سب سے سخت کام یہی ہے. مجلس میں بھی آپ اگر کسی کو
اصلاح نہ کریں تو مجلس بہت اچھی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ واہ، لیکن جہاں آپ کہیں پوائنٹ رکھتے ہیں، کہیں ہلا دیں، وہاں تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ علماء کرام بھی پرہیز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، اتنی نہ فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو، ہم تو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتے ہیں، آخری، وہ زندگی کا نہیں پتہ، اور زندگی ویسے بھی اتنی تیزی سے آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے، بھی کیا پتہ۔ لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، امام کا خوف ہونا چاہیے۔ امام نے روک کر پوچھ لیا کہ تم نے ہماری ڈیوٹی کی یا نہیں کی؟ ہم بولیں گے نہیں مولا لوگوں کا خوف تھا، تو امام کہیں گے لوگوں نے نجات دینی تھی یا ہم نے نجات دینی تھی؟ بہرحال روز شہادت ایام شہادت ہے جان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات کو یہی تو چیز تھی جس نے امام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ امام کی عدالت تھی نا، عدالت۔ کیوں دشمن تھے لوگ؟ کیونکہ علی عدالت کا امام تھا، سب کو مشکلات تھیں کہ یہ حق کا امام ہے، حق کی وجہ سے امام اس جگہ پہ آ گیا۔ آپ کے سامنے دیکھیں کہ امام کو مسجد میں اللہ کے مہینے میں شہید کر دیا گیا، کیونکہ امام کی مصیبت بہت زیادہ تھی، امام ویسے ہی مصیبت۔ امام ایک جنگ میں امام سے سوال ہوا مولا آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا؟ کہا میرا سوگ اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ ہاں، علی ختم ہو گیا تھا، علی کے لیے کچھ نہیں تھا اگر جناب سیدہ نہیں تھی تو۔ آپ سنتے ہیں نا مقاتل کے اندر کہ امام علی کو جب یہ خبر ملی جناب سیدہ کی، تو وہ علی جو نہ کبھی خیبر میں ہلا نہ کبھی خندق میں ہلا، وہ علی چہرے کے بل زمین پر گرا، فاطمہ چلی گئی اذان موت۔ کس طریقے سے امام نے جنازہ رات کو اٹھایا ہے یہ علی جانتا ہے، اور جا کر بی بی کی مرکت پر بیٹھے تو علی سے اٹھا نہ گیا، کلمینی مجھ سے گفتگو کرو، اذان محترم سخت۔ اور کل کی شب امام اسی لمحے کے انتظار میں، اور وہ رمضان سجدے کی حالت، اور جیسے ہی ضربت لگی فستو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، نماز امام حسن نے پوری کی اور اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام علی امام حسن کو کہہ رہے ہیں حسن صبر کرو صبر کرو، لوگ رو رہے ہیں، ایک اورام مچا ہوا ہے زن محترم، ایک اورام تھا۔ تحدمت واللہ ارکان الہدی، آواز آئی ہے۔ امام حسین گریا کر رہے ہیں، ابن عباس گریا کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کرو صبر کرو۔ امام کو اٹھاتے ہیں اور امام کو دیکھیں آپ، جب قاتل کو پکڑتے ہیں تو امام کہتے ہیں اس کو ابھی کچھ نہیں کہنا، اگر میں نہ رہوں تو اس کو بھی ایک ہی ضربت لگانا۔ عدالت، علی کی عدالت اپنے قاتل کے لیے بھی کیسی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، امام کو لے کر جاتے ہیں گھر کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہے مسجد کوفہ، اور وہ جگہ بھی دیکھیے کہ جہاں امام کا گھر ہوگا کتنا فاصلہ ہے۔ امام کو لے کے جاتے ہیں، مگر جیسے ہی امام کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، امام اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں آہستہ گریا کرو،
آہستہ گریا کرو، کہیں تمہاری آواز میرے گھر تک نہ پہنچے، کہیں تمہاری آواز میری بیٹیاں نہ سن لیں۔ ہاں عزاداران محترم، اتنا اپنی بیٹیوں کا امام کو خیال ہے، حتیٰ امام نے کہا مجھے جو اٹھایا ہے چھوڑ دو، مجھے میرے قدموں پہ گھر جانے دو۔ امام اپنے قدموں کے ذریعے سے جاتے ہیں، حجرے میں امام کو لٹاتے ہیں، ایک رومال امام کے سر پر باندھا جو زرد ہوتا جا رہا ہے، زہر کی شدت اس ضربت میں اتنی ہے کہ وہ امام کے اندر تاثیر کرتی جا رہی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جو علی جو اتنا صبر کر رہے تھے، سب کو کہہ رہے تھے، مگر جیسے ہی جناب زینب آئیں اور بابا کی حالت دیکھی، بیٹی سے صبر نہ ہوا، بیٹی نے گریا شروع کر دیا۔ ارے علی سے بھی صبر نہ ہوا، جب دیکھا نا بیٹی رو رہی ہے، علی نے بھی رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، ارے یہ تو کوفہ ہے، یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے ہیں، مولا کیسے صبر کریں گے 61 ہجری کے کوفہ کو، جب یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور کوفہ کی گلیاں ہوں گی اور کوفہ والے ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام کہتے تھے یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، اے کوفہ والو یتیموں کا خیال رکھنا۔ مگر یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ کے یتیم کوفہ آئیں گے تو کوفہ والے کیا کریں گے، کوئی پتھر مارے گا، کوئی تانے دے گا۔